مستحکم نہیں ہوگا جب تک بلوچ اور پشتونوں کی ماں کو تم گالی نہیں دو گے؟ کیا پاکستان مستحکم نہیں ہوگا جب تک میری چادر اور چار دیواری کو تم پامال نہیں کرو گے؟ کیا پاکستان مستحکم نہیں ہوگا جب تک میری بچے کو لاپتہ کر کے اسی مسخ شدہ لاش تم نہیں پھینکیں گے؟ کیا پاکستان اس وقت مستحکم نہیں ہوگا جتنی عزت تم نے ریون ڈیوس کو دی، جتنی عزت تم نے اس مونچھوں والے کپتان ہندوستان کے کپتان کو دی؟ آپ بلوچ کیوں نہیں دیتے؟ تم پشتون کو کیوں نہیں دیتے؟ اہل بلوچستان کو کیوں نہیں دیتے؟ ریون ڈیوس کو تم، اس قاتل کو تم عزت دے سکتے ہو، وہ مونچھوں والے ہندو کپتان کو تم عزت دے سکتے ہو، اس جاسوس ہندو کو تم اس کے لیے قومی اسمبلی میں قانون میں ترمیم کرتے ہو کہ وہ جاسوس ہندوستان کا راہ کا جاسوس بچ جائے۔ تم بلوچ کو دہشت گرد کیوں کہتے ہو؟ تم پشتون کو دہشت گرد کیوں کہتے ہو؟ اہل بلوچستان کو تم دہشت گرد کیوں کہتے ہو؟ تم نے وہی رویہ ہے محترم امیر جماعت، آج اسلام آباد کے حکمران بلوچستان والوں کے ساتھ وہی اختیار کرتے ہیں جو کل بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ، مشرقی پاکستان کے ساتھ کیا۔ وہاں یہی بتایا کہ بنگالیوں تم سے ہمیں کوئی محبت نہیں، تم چھوٹے قد والے اس کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا رنگ کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا قد کا مذاق اڑاتے تھے اور بتاتے تھے ہمیں بنگالی نہیں چاہیے، بنگال چاہیے۔ وہی رویہ آج بلوچستان میں ہے کہ بلوچستان کا سونا چاہیے، بلوچستان کا تانبا چاہیے، بلوچستان کا سوئی گیس چاہیے، بلوچستان کا کوئلہ چاہیے، بلوچستان کا پوسٹ چاہیے، بلوچستان کا سرزمین چاہیے، لیکن بلوچستانی نہیں چاہیے۔ ان کی ماں کو ماریں گے، ماں کو گالی دیں گے، بزرگ کی توہین کریں گے، نوجوانوں کو لاپتہ کریں گے۔ آج وہی بنگلہ دیش والا رویہ بلوچستان کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ پرامن جدوجہد کرنے والے لوگ، ہمیں نوجوان سوال کرتے ہیں کہ تم پارلیمنٹ کی کیا اہمیت یا کابینہ کی کیا اہمیت یا جدوجہد، سیاسی جدوجہد کی کیا اہمیت تمہیں کون سنتا ہے؟ یا بندوق والوں کی سنتا ہے؟ یا بندوق کے زور پر یا پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں، یا آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں؟ محترم امیر جماعت، اہل بلوچستان والے چاہتے ہیں آپ ایک مرکزی قائد ہیں، آپ بلوچ کے بھی لیڈر ہو، آپ پشتون کے بھی لیڈر ہو، آپ ہر مظلوم قوم کے لیڈر ہو۔ آج بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں کے آنسو پوچھ لو، ہمارے بازیا بچے واپس کر دو۔ عید کے دن آتے ہیں، لوگ کپڑے پہنتے ہیں، عید کے دن آتے ہیں، لوگ اپنے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے اور سیویاں کھاتے ہیں، لیکن بلوچستان کی ماں عید کے دن بھی سڑکوں پر ہوتی ہے۔ اور بلوچستان کی بہن عید کے دن بھی اپنے پیارے کی تلاش میں بلوچستان کے سڑکوں پر در بدر کی ٹوکری کھاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مجھے بچہ دے دو۔ وہ پانی نہیں مانگتی، بجلی نہیں مانگتے، اسپتال نہیں مانگتے، تعلیم نہیں مانگتے، روزگار نہیں مانگتے، وہ عزت مانگتے ہیں، بچہ مانگتے ہیں، نوجوان مانگتے ہیں، لخت جگر مانگتے ہیں کہ ہمیں بچہ دے دو، بچہ دے دو۔ ہماری ایک ماں، بلوچستان کی ایک ماں چیف جسٹس کے پاس گئی، پاکستان گئی اور کہا میرا بچہ واپس کر دو، اگر تم کہتے ہو پاکستان چھوڑ دو میں پاکستان چھوڑ دوں گی، مجھے بچہ دے دو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ پاکستان چھوڑ دو میں پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے لخت جگر دے دو، مجھے بچہ دے دو۔ میرا امیر جماعت، اہل بلوچستان چاہتے ہیں کہ ظلم و جبر کے خلاف، ان زیادتیوں کے خلاف ہمارے پاکستان میں ہماری آواز بنے، بلوچستان کا آواز پورے پاکستان میں گونجے۔ ہمیں آج بلوچستان میں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں وہاں انسانی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں، ہمیں پاکستانی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے۔ بلوچستان کے چوک و چوراہوں پر ہمارے بزرگوں کو مرغا بناتے، بلوچستان کے چوک و چوراہوں پر ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے، رات 2 بجے ہمارے گھروں پہ چاپا مارتے، رات 2 بجے نوجوانوں کو اس کے بیوی کے سامنے اٹھا دیتے، دروازہ توڑ دیتے۔ کوئی چادر کا پرواہ نہیں، کوئی غیرت کا پرواہ نہیں، کوئی عزت کا پرواہ نہیں۔ وہ چاہتے ہیں اس طریقے سے ہم پاکستان کو استحکام کریں گے، یہی طاقت نہیں چلے گا۔ اسی بندوق کے زور پر کل تم بنگلہ دیش کو، مشرقی پاکستان کو تم نہیں بچا سکے۔ اگر طاقت اور بندوق کے زور پر تم پاکستان کو یکجا کرنا چاہتے ہو، آج افغانستان میں طاقت شکست کھا گیا، غیرت جیت گیا۔ پوری دنیا میں یہ طاقت اور بندوق کے زور پر پھر طاقتیں ہار جاتی ہیں، غیرت جیت جاتے ہیں۔
اگر یہی رویہ تم بلوچستان میں کرنا چاہتے ہو تو مجھے یقین ہے وہ طاقت میں کا ناکام ہوگا، بندوق ناکام ہوگا، وہ غیرت اور عزت کامیاب ہوگا۔ محترم امیر جماعت، ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں۔ میں میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں، اردو چینل والوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را بلوچستان والے بھی پاکستانی ہیں۔ جس طرح آپ دکھاتے ہیں کہ لاہور کے دودھ کے دکان میں چوہا گھس گیا، اس کو آپ دکھاتے ہیں، جس طرح آپ یہ دکھاتے ہیں کہ لاہور کے چڑیا گھر کا گدھا مر گیا، آپ دکھاتے ہیں، جس طرح آپ یہ دکھاتے ہیں کہ گجرانوالہ کے مسجد کے باہر چپل چوری ہو گئے، لیکن ہمارے بچے چوری ہوتے آپ نہیں دکھاتے، ہمارے لوگ مر جاتے آپ نہیں دکھاتے۔ آپ پنجاب کے گدھے کو دکھاتے ہو، پنجاب کے کتے کو دکھاتے ہو، پنجاب کے جوتوں کو دکھاتے ہو، لیکن بلوچستان والے کو نہیں دکھاتے۔ ہمیں شکوہ ہے میڈیا سے، ہمیں شکوہ ہے اردو کے مالکان سے کہ بلوچستان والے بھی پاکستانی ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ میں آخر میں پھر میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کراچی جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، محترم امیر جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر وقت ہمارے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بلوچستان جماعت ظلم اور جبر کے خلاف میدان میں ہم بولیں گے، ہر حال میں بولیں گے۔ ظلم کرو گے بولیں گے، جبر کرو گے بولیں گے، نوجوانوں کو لاپتہ کرو گے بولیں گے، ہر جگہ ہر چوک ہر شہر میں بولیں گے۔ ہم کسی صورت بلوچستان کی سرزمین ہو یا کوئی پلیٹ فارم ہو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ بلوچستان ہمارا ہے، بندوق والوں کا نہیں ہے۔ بندوق یا بیرک جائیں یا بارڈر جائیں، بلوچستان کو ہم خود سنبھالیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔